جملہ غلامان گنج بخش غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا اور اس کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک ہم ماہ رمضان المبارک میں ادا کر لیں، سعادت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ کہ آپ ہمیشہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے صحابہ اعظام کو خاص رمضان المبارک کے حوالے سے خطاب فرماتے تھے۔ اور اس کا مقصد اپنے غلاموں کو ماہ مقدس رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے صحابہ اعظام کی تربیت فرمائی، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ تو ہر وقت ہی اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی یادوں میں، اس کی اطاعت میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع میں، انہوں نے تو اپنے آپ کو، صحابہ اعظام نے اپنے آپ کو دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، احکامات کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے نا کہ تم میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے، اس کے اندر ایک راز یہ بھی ہے کہ میرے ہر صحابی تمہیں میری بارگاہ تک لے کے آئے گا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا وطن، اپنا تن من دھن، ہر چیز آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر حضور علیہ السلام کے لیے اور اسلام کے لیے قربان کر دی تھی۔ اس تفصیل کے بعد وہ ہستیاں کہ جن کی اللہ رب العزت کے ساتھ، دین کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی مضبوط، لیکن حضور علیہ السلام انہیں رمضان المبارک سے پہلے اس ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، انہیں یاد دلاتے، انہیں شوق دلاتے، توجہ دلاتے۔ تو میرا ایمان وجدان یہ کہتا ہے کہ جس طرح اور کئی چیزیں ہیں کہ بظاہر خطاب حضور کے صحابہ کو ہے لیکن مقصود بعد میں آنے والے ہیں، تو ہم جس غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ ہم دین اور دین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی دنیا کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو ایسے حالات میں توجہ دلانا اور اس طرف رہنمائی کرنا شاید کہیں زیادہ ضروری ہے۔
اس حوالے سے گفتگو اور باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد، حدیث پاک اور وہ خطبہ جو آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا رمضان المبارک سے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر نہ بہتر لفظ ہو سکتے ہیں، نہ اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور کلام ہو سکتا ہے۔ اور وقت چونکہ محدود ہے، اس لیے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ حدیث پاک ہے اس حوالے سے زیادہ تشریح نہیں کر پاؤں گا۔ آپ توجہ سے سنیں گے اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث پاک کو تمام محدثین کرام نے روایت فرمایا ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن 29 شعبان کو حضور علیہ السلام نے ہمیں خطاب فرمایا، اور ظاہر ہے اہتمام کے ساتھ اعلان فرمایا، یا جمعے کا خطاب ہوگا، صحابہ اعظام جمع ہوں گے، اور اس خاص دن کے ذکر کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک سے بالکل قریب ترین حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سایہ فگن ہونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیاسے کو چل کے پانی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور فطرت بھی یہی ہے، لیکن اللہ کرم کر دے تو بادل برسا کے پانی پاس بھیج دیتا ہے۔ تو اظلکم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 11 مہینے تمہیں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں لوٹنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑتا تھا، اب یہ برکتوں والا مہینہ چل کے تمہارے پاس آیا۔ اس فرق کو سمجھیں۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، شہر عظیم، عظمت والا، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ اور برکت کا مفہوم یہ ہے، برکت کا مفہوم یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو، کام زیادہ آ جائے۔ مہینے کا 5 لاکھ کمایا ہے، برکت کوئی نہیں ہے، آخری 10 دن میں قرضہ لینا پڑا، اور ایک نے 20,000 کمایا ہے اور 20,000 کے بعد مہینہ گزرنے کے بعد کہتا 2,000 میرے پاس بچ گئے ہیں، یہ برکت ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو برکت میں مطلب یہ ہے کہ کام تم چھوٹے کرو گے، نیکیاں تھوڑی کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ نیکی چھوٹی ہوگی، ثواب تمہیں اللہ کئی 100 گنا عطا کرے۔ تیسری بات، شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ برکت کی دلیل ہے، برکت کا اظہار ہے کہ ایک رات ہے لیکن
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری پوری زندگی کی کمائی ایک طرف، تمہاری پوری زندگی کی کمائی ایک طرف، اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو اس رات کی کمائی ایک طرف۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، فوکس اس پہ رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو جو سب سے پہلے تیار کرنا ہے وہ فرض روزے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس ماہ مقدس کی سب سے بنیادی، سب سے اہم جو عبادت ہے، خاص جو باقی تمام چیزوں سے اسے ممتاز کرتی ہے، وہ روزہ ہے۔ تو پرائورٹی ہر چیز سے اوپر وہ روزے کی ہے۔ تو تیاری یہ ہے کہ جناب روزے کیسے رکھنے ہیں؟ رکھنے تو ہیں ہی صحیح ہر حال میں اللہ کی توفیق سے، اب کیسے رکھنے ہیں اس پر سوچنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات میں اللہ رب العزت نے رات کے قیام کو نفل اور سنت ٹھہرایا ہے، اس سے تراویح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دو خاص عبادات ہیں نا، تراویح اور روزہ، جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہیں۔ یہ دو عبادات ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح اور قیام، جو اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرے گا، اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت چاہے گا، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے باقی مہینوں میں فرض کا روزہ رکھا۔ اس مہینے میں جو نفل پڑے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی مہینوں میں فرض ادا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ نفلوں کا ثواب بڑھا کے فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، فرمایا اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کا ادا کرے گا۔ نفلوں کا ثواب بڑھا کے فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب بڑھا کے 70 گنا۔ اس ماہ مقدس کی برکت، اس ماہ مقدس کی عظمت کی وجہ سے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صحابہ اے حضور کی امت، حضور کے واسطے سے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس بات پہ؟ بھوک پہ، پیاس پہ، اپنے نفس کی مخالفت پر، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچنے میں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر، آسانی کو چھوڑ کر مشکل خود اختیار کرنے پر، گھر میں ہر چیز موجود ہوتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سے رکنا اور صبر اختیار کرنا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یاد رکھنا صبر کا ثواب تو سیدھا سادہ جنت ہی ہے، جنت سے کم کچھ نہیں ہے۔ یہ اس مہینے کے نام ہیں، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر صبر ہے۔ اور آگے فرمایا وشہر المواسات، ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ حضور کی امت کے لیے بتایا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک ابھی آتا نہیں، اور چیزوں کی قیمتیں، ذخیرہ اندوزی، زیادہ منافع لینے کا لالچ، اور غریبوں، کم آمدن والے جو شہری ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے لیے مشکلات کے دروازوں کو کھول دینا۔ اور یہ مہینہ تو جو جمع کیا ہوا ہے نا، ان کی منہوں کو کھولنے کے لیے ہے۔
یہ مہینہ تو جو اکٹھا کیا ہوا ہے اسے خیرات کرنے کے لیے ہے، اسے انسانیت تک اور حضور کی امت تک پہنچانے والا یہ مہینہ ہے، نہ یہ کہ پہلے سے جو چیز آسانی سے مل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا فروٹس کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں، کھجور کی قیمتیں، اور چینی تو سبحان اللہ، اب تو کہنے کو چینی لگتی ہے ویسے بڑی کڑوی لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اور اس کے ڈر سے نکل جانا، ہمدردی کا ختم ہو جانا، دوسروں سے بھلائی کے جذبے کا ختم ہو جانا، اور اس مباحثات غمخواری کے مادے کا دل میں نہ ہونا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمگساری اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ اکبر، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روزانہ افطار کے ٹائم اپنے دسترخوان کو ایک دفعہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا دیکھ لیا کریں، تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ رب نے رزق کتنا بڑھا دیا ہے، رب نے رحمتیں کتنی کر دی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے جس طرف توجہ دلائی، فرمایا بھئی رزق تو بڑھ جائے گا، نعمتیں زیادہ بنیں گی، گھر میں کھانے پینے کا اہتمام زیادہ ہوگا، لیکن اس کیفیت میں، اس حالت میں بھی صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، اپنے گرد و پیش میں ہمسایوں، رشتہ داروں، عزیزوں، ان کی فکر بھی کرنی ہے۔ اور اس کی فکر کرنے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے کسی روزہ دار کا ایک روزہ افطار کرایا، پہلا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو عذاب سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادی دے دے گا۔ اور تیسرا، وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اللہ اکبر۔ تیسرا اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ جس کو روزہ افطار کرایا ہے اس نے روزہ رکھ کے جتنا ثواب کمایا ہے، جو افطار کرائے گا اللہ اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو عطا کر دے گا۔ لیکن ساتھ فرمایا وہ کنجوسی نہ آئے طبیعت میں، یہ مت سوچنا افطار کرتے ہوئے بھی بخل نہ کرنا کہ شاید میں نے کسی اور کی کھجور کے ساتھ یا کسی اور کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ افطار کیا تو ثواب تو وہ لے جائے گا اور میرا کیا بنے گا۔ فرمایا نہ، تیرے ثواب میں کمی کوئی نہیں ہوگی اور اللہ رحمت کر کے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اس میں توجہ کیا ہے کہ آپ ابھی سے پروگرام ترتیب دیں، ابھی سے سوچیں کہ آپ کو اللہ نے جتنا وسعت رزق عطا کیا ہے آپ اس میں سے کتنوں کو اپنی افطار میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ کتنوں کو افطار کرا کے آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کل توجہ دلانے کے لیے پہلے تو اجتماعی افطاریوں کا اہتمام ہوتا تھا، اجازت تھی، داتا دربار پہ بھی سینکڑوں لوگ آ کے روزہ افطار کرتے تھے، مختلف حضرات آ کر اس خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے اجتماعی افطاریاں تو پاسبل نہیں ہیں اور رسک لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس خیر کے دروازے کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی اچھا لگے گا، رب کو آپ کی یہ ادا، اللہ کو ہماری یہ ادا کتنی پسند آئے گی کہ پہلے افطار کرنے والے آپ کے دسترخوان پہ آ کے افطار کرتے تھے، آپ اب دروازے پہ دستک دے کے کہیں کہ جناب آئیے میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ خطاب حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ظاہر ہے آپ اگر اس پہ غور کریں تو ایک کے بعد ایک اجر ہے، ایک کے بعد اوپر کا لیول ہے، اس کے بعد پھر اوپر کا لیول ہے۔ اور صحابہ اعظام جو ہیں، میرا ایمان کہتا ہے
کہ جب یہ انعام، یہ اکرام، یہ اللہ کی رضا، یہ اللہ کی محبت، گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی، یہ سارا کچھ جب سنا، اور جب اپنی پیک پہ جا کر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا اپنے کلام میں کہ اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہے نا یا رسول اللہ کہ ہم افطار کرا سکیں. کیوں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ افطار کرانے سے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو گھر بلائیں، دسترخوان بچھائیں، اس کو پراپر کھانا کھلائیں، تب اتنا زیادہ ثواب ملے گا. صحابہ نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے جو اتنا ثواب عطا فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، اور اتنے ثواب کی بشارت دی ہے، تو یہ اجر اور ثواب تو پھر پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا نا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم اتنا تو ہر ایک کو نہیں کھلا سکتے، ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. فرمایا میرے صحابہ یہ جو ثواب ہے نا کہ گناہ بھی معاف ہوں گے، جہنم سے آزادی بھی ملے گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا، فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو ایک کھجور کسی کو کھلانے کی. مذقہ لبن، محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خالص دودھ نہیں، اس سے مراد کچی لسی ہے، پانی ملا ہوا دودھ. فرمایا خالص دودھ پر بھی نہیں، ایک کھجور کسی کو دے دے اور خالص دودھ نہیں، کچی لسی اس کا ایک گھونٹ اگر کسی کو دے دے تو اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اے میرے صحابہ ومن اشبع صائما، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے، راشن گھر پہنچا دے، صرف کھجوروں کا ڈبہ نہیں، پورا راشن والا پیکٹ گھر میں پہنچا دے، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. آئے ہائے، فرمایا جو پیٹ بھر کے کھلائے گا اللہ اسے میرے حوض کوثر سے جام پلائے. اور ساتھ فرمایا کہ جسے میرے اس حوض کوثر سے اللہ رب العزت نے جام پینے کی سعادت سے سرفراز کر دیا، فرمایا پھر پورا قیامت کا جتنا وقت گزرے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ جو حوض کوثر ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے خصوصی عطایات میں سے ہے جو اللہ نے فرمایا ہوا ہے. اور یہ قیامت کے دن یعنی جب محشر بپا ہوگی اس وقت غلاموں کو نصیب ہوگا، تاکہ میدان محشر کی سختی اور گرمی جو ہے میرے امتی اور میرے غلام اس سے محفوظ رہیں، اور جب تک جنت میں نہیں داخل ہو جائیں گے حوض کوثر کا جام پینے والا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اس کی اور فضیلت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ میں تشریح نہیں کر رہا، صرف حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، اللہ اکبر، فیہ، جو اپنے ملازموں پہ کام آسان کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کون سا ایسا پہلو ہے اس ماہ مقدس میں جس کو آپ نے فوکس نہیں فرمایا؟ فرمایا جو اپنے ماتحتوں پر، اپنے مزدوروں پر، کام کرنے والوں پر، اپنے امپلائیز پر جو کام میں شفقت کر دے، ان کے ورکنگ آورز کو کم کر دے، کام میں تھوڑا ہلکا کر دے. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ تو ان کے لیے ہے نا جو کام کرتے ہی نہیں. تو جو گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں انہیں تو حساب دینا ہوگا نا. یہ ان کے لیے نہیں ہے. جو کام کرتے ہیں کام لینے والوں سے فرمایا ان کے لیے آسانی کر دے اور کام میں یا وقت میں تخفیف کر دے. غفر اللہ لہو، اللہ اس کی بھی بخشش کر دے. وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت اس باس کو، اس آفیسر کو، اس نگران کو اللہ رب العزت اسے بھی جہنم سے آزاد عطا فرما دے. یہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے بیان فرمایا. اس میں اس ماہ مقدس کی فضیلت بھی ہے. اس میں اس ماہ مقدس میں کیے جانے والے جو خاص اعمال ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اس خطبہ میں جن احتیاطات کی ضرورت ہے ان کا بھی بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں ہم بظاہر معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے. اور اس ماہ مقدس کو میں اس کی فضیلت میں ایک بات، ویسے تو سرکار کا فرمان ہی کافی ہے، لیکن ایک بات میں اختتامی عرض کر دیتا ہوں. یہ دنیا جس میں ہم آپ اس وقت گزر رہے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ کا دور ہے. شارٹ کٹ کے دور کا مطلب یہ ہے ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے، کوئی تکا لگ جائے، کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی بانڈ نکل آئے، سمجھ آگے، کوئی نہ کوئی ایسی قرآن اندازی کچھ ایسا ہو جائے کہ بس میرے مسئلے چٹکی بھر کے حل ہو جائے. انسانی فطرت میں ہے خلق الانسان من اجل. یہ جتنی فکر اور یہ جتنی سرعت ہم دنیا کے لیے طلب کرتے ہیں اس سے 70,000 گنا، کئی ہزار بار گنا اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی صورت میں دیا ہے. کیا بندے تو شارٹ کٹ دنیا میں تو تلاش کرتا ہے نا کہ تھوڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ پروفٹ زیادہ لے لوں، تھوڑے وقت میں منافع زیادہ لے لوں. تجھے بندگی کا راز بتائیں، تجھے زندگی کا مقصد بتائیں، تجھے دنیا میں تیری کوتاہیوں کے ازالے کی صورت بتائیں. 11 مہینے تیری غفلت میں جو تو نے گزار دیے ہیں اس کو کسی حد تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتوں، بخششوں، عنایات اور مغفرت کے انعام لے کر ان کو تاہیوں پر کچھ پردہ ڈالنے کی، کچھ معافی دلانے کی، کچھ حساب کو سیدھا کرنے کے لیے اے بندے اگر تو طلبگار ہے تو پھر یاد رکھ اس سے بہتر چانس تجھے دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا، اس سے اچھا موقع تجھے کوئی نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جو حسرت اور یاس اور محرومی کے اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب روزہ داروں کو اجر ملے گا، روزہ دار جب اللہ رب العزت کی رحمتوں سے حصہ پائیں گے تو اس وقت پھر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی معقول عذر کے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت کرنے والے یقیناً وہاں یا تو منہ چھپا رہے ہوں گے یا پھر آنکھیں اٹھا رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، ان کی برکتیں روزہ داروں پر کیسے اتر رہی ہیں. میں نے رمضان المبارک سے پہلے یہ خطاب فرمایا ہے تاکہ چند دن باقی ہیں اور ہم اپنے آپ کو، اپنے معمولات کو، اپنی روٹینز کو، اپنے سونے جاگنے کو، دیگر جو ہمارے معمولات ہیں ہم ان کو ری شیڈیول کر لیں. ہم ان کو ایک دفعہ ری شیڈیول کر لیں کہ بھئی ابھی تو کام یہ چل رہا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، چند دن کے فاصلے پر ہے، ہم اس میں اپنی ترتیب کو کیا رکھیں گے، سونے جاگنے کے معاملات کیا ہوں گے، عبادت ریاضت کے معاملات کیا ہوں گے، اور کچھ نہ صحیح تو اتنا اور تہیا کر ہی لیں کہ یار پورا 11 مہینے قرآن نہیں کھولا، 11 مہینے قرآن نہیں کھولا ہے تو اس مہینے میں قرآن بھی کھول لیں، تلاوت کر لیں، کچھ سمجھ لیں، تدبر کر لیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں اور اہل محبت کے فرامین اور تشریحات کو پڑھ لیں
اور قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قائم کر لیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ بھی تہیہ کر لیں، سوچ لیں کہ بھئی قرآن تراویح میں تو انشاءاللہ ہوگا، اللہ کے فضل سے ہر جگہ ہوگا، اس کے سننے کا اہتمام کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ مت سوچنا کہ ٹائم کم کہاں لگتا ہے، جلدی کون پڑتا ہے، کوشش کر کے تلاش کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچیں کہ جہاں قرآن کو پڑھنے میں کم از کم آپ کو سنتے ہوئے پتہ تو چلے کہ سننے والا قرآن پڑھ رہا ہے، تاکہ آپ اس کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ یہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک پر مشتمل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کی روشنی میں ماہ مقدس رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی اور رحمتوں برکتوں لوٹنے کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام دار الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون